پاکستانی وردی میں آیا تو کیا اس کو اس کی کرسی پر بٹھانا گوارا کرے گی؟ صرف سزا نہیں، غداری کا کیس بنے گا، غداری کا۔ کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ وفا تو نہیں بدلی، وفا نہیں بدلی، وفا نہیں بدلی، صرف دشمن کا روپ اپنایا تو وفائیں داغدار ہو گئیں۔ پاکستانی فوج کو تو غیرت آ جائے، اللہ کو غیرت نہیں آتی جب اپنے محبوب کی زندگی کے خلاف زندگیاں دیکھتا ہے۔ وہ جی باہر دکھڑی گالے اندر ٹھیک ہونا چاہیے، تو یہ کپڑے میلے ہوتے ہیں تو ابھی میں نے کپڑے بدلے کیوں؟ وہ پہلے میلے ہو گئے، ان کا ظاہر گندا ہو گیا، ان کا باطن تو ٹھیک تھا، پاک تھے ناپاک تو نہیں تھے، پاک تھے ناپاک نہیں تھے، ناپاک ہوتے تو باطن گندا ہوتا، وہ تو پاک تھے، میلے ہو گئے، جمعے کا دن ہے، سنت ہے کپڑے پہن کے، نئے کپڑے پہن کے، یعنی دھلے ہوئے کپڑے پہن کے میلے ہو جائیں، کپڑے بدلو، کیوں بدلے جا رہے ہیں؟ وہ جی میلے ہو گئے، ابھی باہر دکھا رہے اندر ٹھیک ہونا چاہیے، پاک ہے کیوں نہیں پائی رکھنا ہے؟ وہ جی چنگے نہیں لگتے، اچھا اپنے لیے تو ستھرے کپڑے اچھے لگتے ہیں اور اللہ کو گندا روپ دکھاتے ہیں، یہ کہاں کی غلامی رسول ہے؟ دیکھو میرے بھائیو، مثال سے بات واضح ہوتی ہے، میں کسی کی بےزتی نہیں کر رہا ہوں، اگر کسی بھائی کو برا لگ رہا تو میں ہاتھ جوڑ، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، میں تو جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا ہوں، لیکن مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض اوقات ذہن منتقل نہیں ہوتا کسی چیز کی طرف۔ دیکھو کتنی موٹی بات ہے کہ دشمن کے روپ میں فوج پاکستان کی غیرت حرکت میں اگر گوارا نہیں کرے گی مقدمہ چلے گا، تو ہم ان کے روپ میں ہیں جنہوں نے ہماری نسل کو کاٹ کے رکھ دیا اور آج تک کاٹ دیا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ ہے پنڈی پھٹیاں، ان معصوم بچوں کو کیا قصور ہے جن کو گلے میں ٹائیاں لٹکا کے اسکول بھیجتے ہو؟ یہ اسکول کے ماسٹروں سے اللہ نہیں پوچھے گا، ان ماں باپ سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ کس کے روپ میں ان معصوم بچوں کو بھیجا اور کیوں بھیجا، ان کی تختی پہ کیوں غلط لکھ دیا؟ پہلے دن سے ان کے اندر میں ان کی عظمت کا نقش بٹھایا جو آج بھی ہمارے خون کے اور عزتوں کے پیاسے ہیں، اس کو کیوں بھول گئے؟ دیکھو تو صحیح 1422 سال پیچھے لوٹ کے، ایک مدینے میں آہو بکا ہے، ایک شخص ہے جو راتوں کو تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے۔ جاؤ طائف کے پہاڑوں سے سوال کرو کہ یہاں کیوں خون بہتا اس نبی کا، وہ خون جس کا ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، اللہ کی جنت اور عرش سے زیادہ جو خون کا قطرہ قیمتی ہو، پوچھو تو صحیح ان پہاڑوں سے یہ خون یہاں کیوں بہا؟ اس سے بڑا کوئی احسان کرنے والا لاؤ، پھر اس کے طریقے چھوڑو۔ اتنی بھی عقل ختم ہو گئی؟ نہیں، ہم غلام ہیں، ہمارا ظاہر بھی محمدی ہوگا، ہمارا باطن بھی محمدی ہوگا۔ یہ پولیس والے پاکستانی پولیس کی وردی کی بجائے ہندوستانی پولیس والے کی وردی پہن لیں تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ ابھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ہم کیوں اللہ کے محبوب کی وردی کو اتاریں؟ ظاہر بھی بنانا ہے، باطن بھی بنانا ہے۔ اپنے لیے تو میلا کپڑا اتار کے پھینک دیا، گندا ہو گیا ہے، اور گندا تو ہوا ہے، ناپاک تو نہیں ہوا، پہنے رکھو۔ نہیں، کسی نے گندے گلاس میں پانی دے دیا، ادھر مٹی لگی ہوئی، ادھر پتھر پڑے ہوئے لگے ہوئے، ادھر روٹی لگی ہوئی، ادھر سالن لگا ہوا، درمیان میں ریت کے ذرات تیر رہے، یہ پانی پی لے گا، منہ پہ مارے گا، تجھے تمیز نہیں، تو صاف برتن میں پانی کیوں نہیں لایا؟ اگلا کہتا باہر دی چھڈو، اندر ٹھیک ہے، پاک گلاس ہے، پی لو، پیے گا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ گندا باطن، گندا ظاہر۔ نہیں، ہم غلام ہیں، ہمارے گلے میں غلامی کا پٹا ہے، یہی ہماری عزت اور شرافت کا معیار ہے۔ غلام ہیں، غلام ہیں، غلام کا کام جھکنا ہوتا ہے، غلام کا کام پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ یہ کیسی بے حسی ہے میرے بھائیو، جن کو جنت کی بشارتیں مل گئیں وہ تو روتے ہوئے چلے گئے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا حضرت علی کا مقام کہ علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے۔ اب ان کو رات کی دعا بتاؤں، رات کی ان کی دعا بتاؤں۔ زرار ابن زمرہ کنانی حضرت علی کے بڑے شاگردوں میں ہیں، ان کی شہادت کے بعد ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ کان بعید المدى، بڑے بلند عزت پر تھے، شدید القوا، بڑے طاقتور تھے، یحکم عدلا، کبھی عدل کے خلاف فیصلہ نہ کیا، ویقول فصلا، ہر بات کو کھول کھول کے پیش کیا، تنطق الحکمت من نواحیہ ویتفجر العلم من جوانبہ،
میں نے بتانا تو آخری جملہ ہے، پر میں ساری حدیث پڑھ رہا ہوں، آخری جملہ بتانا، لیکن ساری سنو، ان کی شخصیت آپ کے سامنے آئے، پھر ان کی دعا سنو۔ یتفجر العلم من جوانبہ، علم ان کے روئیں روئیں سے پھوٹتا تھا۔ تنطق الحکمت من نواحیہ، حکمت نے ان کا حالہ بنایا ہوا تھا، ان کے گرد حالہ بنایا ہوا تھا۔ یعجبہ من اللباس ما قصر، لباس مختصر، ومن الطعام ما جشب، کھانا سادہ، یستوحش من الدنیا وزہرتها، دنیا کی رونقوں سے نفرت فرماتے تھے، یستانس باللیل وظلمتہ، رات کے اندھیروں سے جی لگاتے تھے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ، میں نے کئی دفعہ ان کو دیکھا، کہاں؟ محراب میں، محراب سے مراد مصلی، مصلی پر، کس حال میں؟ قابضاً علی لحیتہ، یوں داڑھی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے، کس وقت میں؟ وقد ارخى الليل سدولها وغارت نجومها، جب رات تھک چکی ہوتی تھی، ستارے سو چکے ہوتے تھے، وہ داڑھی پکڑے تڑپ رہا ہوتا تھا، جاگ رہا ہوتا تھا۔ کیسے جاگتا تھا؟ یتململ تململ السلیم، اس طرح تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ اور کیسے روتے تھے؟ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، اور اس طرح روتے تھے جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے۔ پھر کہتے یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ پھر دنیا کو کہتے الیہ تغررتی، الیہ تشوقتی، ارے دنیا مجھے دھوکہ دینے آ گئی، میں کوئی نادان ہوں، ہیہات ہیہات، دفع ہو جا، چلی جا، غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے۔ قد بتتک ثلاثہ، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں، لا سبیل لی الیک، تیری میری ابھی اب تیرا میرا ملاپ ہو ہی نہیں سکتا۔ عمر کے قصیر، عمر تیری تھوڑی، مجلسوں کے حقیر، مجلس تیری حقیر، خطروں کے یسیر، تیری خوشی تھوڑی، تیرا غم تھوڑا۔ اب آخری جملہ سنو سارے، اب آخری جملہ سنو، آہن آہا، ہم کہتے ہیں نا ہائے 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 ہائے، عربی میں کہتے ہیں آہن آہا، کس بات پر کہہ رہے ہیں؟ ہائے ہائے یا اللہ، ہائے ہائے، کس بات پر؟ من قلت الذات، اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے۔ وبعد السفر، اللہ میرا سفر بہت لمبا ہے۔ وباشت الطریق، اللہ میں نے تنہا جانا ہے، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ، نبی کے گھر کے سامنے جس کو گھر ملے اس کا عمل تھوڑا ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیا رو رہا ہے؟ من قلت الزاد، اللہ میرا عمل تھوڑا ہے۔ وبعد السفر، سفر لمبا ہے، توشہ تھوڑا ہے، عمل تھوڑا ہے۔ وباشت الطریق، تنہائی کا سفر ہے، مولا کیسے کٹے گا؟ ان کے تو کٹ چکے تھے، جنت میں دنیا میں زندگی میں جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں، سفر تو ہمارا باقی ہے، کٹا تو ہمارا نہیں، عمل تو ہمارا تھوڑا ہے۔ یہ تاجر نے کیا ظلم ڈھائے جھوٹ کے ساتھ، خیانت کے ساتھ، ان ذمہ داروں نے کیا ظلم ڈھائے تکبر کے ساتھ، جہالت کے ساتھ، ان سیاستدانوں نے کیا ظلم کے گل کھلائے، کیا ظلم کے کانٹے بوئے انہوں نے، ظلم کے ساتھ اور اوروں کو ناجائز مقدموں میں پھنسانے کے ساتھ۔ لوٹ تو ہم گئے، نمازیں چھٹی، روزوں کی چھٹی، سچائی دفن ہو گئی، پاک دامنی کے جنازے اٹھ گئے، حیا بازار سے ناپید ہو گیا، محبتیں الفتیں مٹ مٹا گئیں۔ تو میرے بھائیو، اس کی طرف لوٹو جس کے سائے میں پناہ ہے، اور وہاں وہ اللہ ہے، اور اس تک کوئی نہیں پہنچا سکتا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہی ہیں جو پہنچا سکتے ہیں اور کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی زندگی سیکھو، دین اس کی زندگی کو ہر چیز پہ قربان کرو۔ حضرت خبیب کو سولی پہ لٹکانے لگے، ابو سفیان کہنے لگے اب بھی مان جا تو نجات ہے، سولی پہ لٹ کے شعر پڑے جا رہے، وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد حملت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت إني لميت ولكن حذاري جحم نار ملفعي فلست بمبد للعدو تقشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي۔ ارے ابو سفیان کس دھوکے میں پڑ گئے؟ میرا سب کچھ میرے دین پہ قربان ہو سکتا ہے پر میں اپنے محبوب کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، لٹکا دو سولی پہ۔ رو رہے تھے کہ میرے آنسوں سے دھوکہ نہ کھانا، میں موت کے ڈر سے نہیں،
دوزخ کے ڈر سے رو رہا ہوں. ہاں لگا دی جائے گی جان، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑا جائے گا. جب انہوں نے نیزے اٹھائے نا مارنے کے لیے تو کہا اللہ اپنے نبی کو میرا آخری سلام پہنچا دے. وہیں جبریل مسجد نبی میں اتر گیا، یا رسول اللہ خبیب آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، ان کو قریش نے شہید کر دیا. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو مسلمہ کذاب نے پکڑا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، ناک کاٹا، کان کاٹے، زندہ کے مارا نہیں، پہلے یہ کام شروع کر دیا. وہ زندہ ہیں اور یہ کام ہو رہا ہے. پھر گوشت کو ہڈیوں سے ادھیڑ دیا، اس دردناک موت سے ان کو مارا. جب یہ پیغام ام عمارہ کو ملا کہ تیرے بیٹے کو یوں کر دیا گیا، قال هذا اليوم ارضعته، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا. ہم بکنے والی قوم نہیں ہیں کہ پیسے پہ بک جائیں، سیاست پہ بک جائیں، دکانوں تجارتوں زمینداروں پہ بک جائیں. ہم اپنے آپ کو بیچتے ہیں، ہم اپنے سودے کرتے ہیں، ہم اپنے سودے کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو فدا کرتے ہیں. لیکن دین پہ آنچن آئے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے حضور نے کہا میں اندر ہوں، ایک فرشتہ آ رہا ہے، کسی کو آنے نہ دینا، ایک فرشتہ آ رہا ہے. تو ام سلمہ نے دروازہ بند کر لیا. ازواج مطہرات میں سے اتنے میں حسین آ گئے کھیلتے ہوئے، انہوں نے اندر جانے کے لیے زور لگایا. حضرت ام سلمہ نے روکا، لیکن وہ پھرتیلے تھے، ہاتھ چھڑایا اندر. تھوڑی دیر بعد اندر سے رونے کی آواز آئی تو ام سلمہ برداشت نہ کر سکی، بھاگ کے اندر گئیں. تو دیکھا آپ نے یوں سینے سے لگایا ہوا اپنے بیٹے کو اور رو رہے، آواز سے رو رہے تھے، آواز سے. کبھی کبھی روئے آپ آواز سے رو رہے. تو یا رسول اللہ خیر تو ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ جو فرشتہ آیا تھا مجھے ابھی بتا کر گیا کہ میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر. تو اگر آپ دعا کر دیتے تو یہ واقعہ رک سکتا تھا. لیکن کھیتی کا مالک کی کھیتی کو پانی نہ دے تو کھیتی آباد کیسے ہو؟ ہاں یہ پانی ہے. کربلا ہی ایک کربلا نہیں ہے، ہزاروں ہو چکی اور ہزاروں ہوتی رہیں گی. تب اسلام کا باغ سرسبز رہتا ہے. یہ پانی نہ ملے تو کب کا اجڑ چکا ہوتا سب کچھ. ہاتھ نہیں اٹھائے کہ یا اللہ ان کی نسل مٹا دے. نہیں برداشت ہے، جانے دو، منظور ہے. اور جس وقت یہ دھڑ نیزوں کا شکار ہو رہا ہے اور یہ سر کٹ رہا ہے، اس وقت اس سے افضل اور کائنات میں کوئی ہے نہیں. جس سینے پر نیزے پڑ رہے ہیں یہ وہ سینہ ہے جو گھنٹوں حضور کے سینے پہ یوں لگا رہتا تھا. جس سر پہ تلواریں پڑ رہی ہیں یہ وہ سر ہے جس کو گھنٹوں حضور چومتے رہتے تھے. اور ابن زیاد یوں چھڑی مار رہا تھا آپ کے ہونٹوں پر، سر سامنے رکھا ہوا. میں یوں کہتا ہوں اگر یہ دنیا امتحان کی جگہ نہ ہوتی، جزا سزا کی جگہ ہوتی تو ابن زیاد کا سر یہاں ہوتا، حسین یہاں ہوتا. لیکن یہ امتحان کی جگہ ہے، جزا سزا کی جگہ نہیں. تو ایسے چھڑی مار رہے، ایسے یہاں. تو مالک ابن سنان ایک صحابی ہیں، وہ تڑپ کے اٹھ گئے کہ ظالم یہ چھڑی پیچھے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ ہزاروں دفعہ نبی کے ہونٹوں کو لگے دیکھا. پیچھے ہٹا. امام حسین سر سے لے کر